بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد عما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق اللہ العظیم. قابل احترام سامعین و سامعات، آج 30ویں پارے کے خلاصے تراویح میں ہم شریک ہیں. آپ سب کا اس سیشن میں استقبال کیا جاتا ہے. سورۃ النبا سے لے کر سورۃ الناس تک پارے کی تمام صورتوں کا ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. مختلف جس کے تعلق سے لوگ شک و شبے میں پڑے ہوئے، تردد میں پڑے ہوئے، بحث و مباحث کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا واقعتاً ایسا دن آئے گا، قیامت کا دن، ہولناک دن، آخرت کا دن، جب کہ لوگوں سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور مرنے کے بعد ہڈیاں سڑ گلنے کے بعد کیا انسان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی اور اس کے کیے ہوئے اعمال کے متعلق اسے پوچھا جائے گا. یہ وہ چیز تھی جس کے اندر مکہ والے پڑے ہوئے تھے، مشرکین عرب اس اختلاف کے اندر، اس تذبذب کے اندر، اس ڈسکشن کے اندر پڑے ہوئے تھے، جس کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ النبا میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ دن آنے والا ہے، قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے قدرتی کمالات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، کیا تم پہاڑ کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم زمین کو کیسے دیکھتے نہیں کہ کیسے بچھا دی گئی، اور پہاڑ کو نہیں دیکھتے کہ میخوں کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور تمہیں جوڑی جوڑی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی جوڑی جوڑی بنایا ہے، انسانوں کو بھی جوڑی جوڑی بنایا ہے. اور پھر وہ جو ہے اس نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس نے رات کو خاموشی والی بنایا ہے، اور دن کو گہما گہمی والی اور معاش کمانے کے لیے بنایا ہے. اس طریقے سے تمہارے اوپر 7 بڑے مضبوط پختہ آسمان ہیں، طبقاً طبق جمائے گئے ہیں، اور وہ بہت مضبوط ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا تمہارے اوپر بہت بڑا چھت بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مضبوط، اور اس کے اندر ایک چراغ رکھا سورج کے مانند. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، جس کے ذریعے سے نباتات اگے، پھل اگے، اور سبزی اگی. اور اس طریقے سے مختلف طرح سے تمہیں پانی جو ہے زندگی کے لیے ضروری شے ہے، اور زندگی پانی ہی زندگی ہے. زندگی کا تصور پانی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندروں سے بھاپ کے مانند پانی کو اڑاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو بادلوں میں تبدیل کرتا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے ان بادلوں کو جب نازل کرتا ہے تو زمین پھر سے لہلہا اٹھتی ہے، زمین خشک ہو جاتی ہے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور پھر زمین پہ پائے جانے والے تمام مخلوقات کو زندگی میسر آتی ہے. یہ ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، ان چیزوں کا جھٹلانے والوں کو دردناک عذاب ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا. للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. دردناک عذاب میں ہوں گے، عذاباً علیمہ میں ہوں گے، عذاباً مہانہ میں پڑے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت جو ہے دراصل ان المتقین مفازا، اصل میں متقی جو ہے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، انہی کے لیے کامیابی ہے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں جنت کی ہے، جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. پھر میدان حشر کی ہولناک تصویر کھینچی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کہ جو زمین اور آسمان ہے اس کے درمیان پائی جانے والی ہے، رحمان سے بات کرنے کا انہیں یارہ نہیں ہے، مجال نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہوگی، اور وہی بات کر سکے گا جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، روح امین، جبرائیل امین اور فرشتے وہاں پر صف در صف کھڑے ہوں گے اس روز. اور پھر کہا جائے گا لا یتکلمون الا من اذن، کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر وہ جس کو اللہ رب العالمین نے اذن لہ الرحمن
وقال صوابا، اور جس کو رحمان نے اجازت دے دی ہو وہی بات کر سکے گا، اور وہ بھی جچی تلی بات کرے گا، وہ کسی کی سفارش بیجا سفارش نہیں کر سکے گا، ناحق سفارش نہیں کر پائے گا۔ اس تصویر کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے ذالک یوم الحق، وہ دن حق ہے۔ لوگ جھٹلاتے ہیں، لوگ تذبذب میں پڑے ہوئے، شک و تردد میں پڑے ہوئے، لیکن وہ دن تو آ کے رہنے والا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، ان باتوں پہ یقین کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ڈراتے ہیں تمہیں قریب آنے والے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس روز ایسا ہولناک دن ہوگا، پریشانی کا دن ہوگا کہ کافر شخص کہہ اٹھے گا کہ کاش میں مر کے مٹی میں جو مل گیا تھا دنیا کی زندگی میں، مٹی ہی بن کے رہ جاتا، آج مجھے نہ اٹھایا جاتا اور حساب و کتاب کا مرحلہ نہ ہوتا۔ پھر سورہ نازیات آتی، سورہ نازیات میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا، فرشتوں کا ذکر کر کے فرشتوں کو بتایا گیا کہ اللہ کے کارخانے قدرت کے یہ وہ کارندے ہیں جو چلتے پھرتے دوڑتے ہوئے اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات کے انتظامات سنبھال رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اس روز جب کہ میدان حشر برپا ہوگا، کچھ لوگ پریشان ہوں گے، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، کچھ چہرے پریشان ہوں گے، کلوز چھائی ہوئی ہوں گے ان کے چہروں پہ، پریشان ہو رہے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں پھترا رہی ہوں گی، ان کی آنکھوں سے خوف چھلک رہا ہوگا، وہ ڈر رہے ہوں گے۔ یقولون انا مردودون فی الحافرہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے اگر مٹی ہماری ہڈی سڑ گل جاتی اور وہ اس کے بعد نہ اٹھائی جاتی تو بہتر رہتا، لیکن اٹھایا گیا۔ اذا کنا عظاما نخرا، جب کہ ہڈی گل گئی ہے، سڑ گئی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اگر اٹھا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا کہ یوم آخرہ کے دن اٹھا دیا جائے ہم کو، ہماری سڑی گلی ہڈیوں میں جان ڈال دی جائے، روح پھونک دی جائے اور پھر ہمیں اٹھایا کیا جائے، تو قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ تو بڑا دھوکے کا دن ہوگا، یہ نقصان کا دن ہوگا، یہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ واقعہ بتایا جو عظیم واقعہ ہے، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنے کا۔ کہا گیا حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہتے تھے، پھر فلسطین میں وہ رہا کرتے تھے، لہٰذا یہ مکہ والے عرب والے ان کے متعلق نہیں جانتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحاناً لوگ پوچھتے تھے کہ موسیٰ کا واقعہ سناؤ، موسیٰ کیا تھے، موسیٰ کہاں تھے؟ تو جب ایسا سوال کیا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ تو یہاں کہا جا رہا حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جبکہ پکارا گیا موسیٰ وادی مقدس میں اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذمہ داری بخشی، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، اپنی پاکیزگی کا خیال کرے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے اور اللہ کی خشیت اختیار کر لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور بڑی نشانیاں بتائی انہوں نے، ید بیضا، سیدھا ہاتھ بائیں بغل میں ڈال کے نکالا جاتا تو روشن ہو جاتا تھا، چمکنے لگتا تھا۔ جو عصا موسیٰ علیہ السلام پتے جھڑانے کے لیے، جانور کو سنبھالنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، کبھی اس سے ٹیک لگا کے آرام کرتے تھے، اس عصا کو جب وہ پھینک دیتے تھے اللہ کے حکم سے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، سانپ کی شکل اختیار کرتا۔ یہ تھا کہ آیت الکبریٰ، آیت الکبریٰ بتائی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، یہ نشانیاں۔ فکذب وعصیٰ، اس نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا اور وہ سرکشی اختیار کیا، نافرمانی اختیار کیا۔ ثم ادبر یسعیٰ، وہ پلٹا اور چال بازی کی، سازشیں کی، اور فحشر فنادیٰ، لوگوں کو جمع کیا، بولا دیکھو موسیٰ کیا کر رہے ہیں، جادوگری کر رہے ہیں، یہ جادوگری کا جواب تو ہمارے جادوگر دے سکتے ہیں،
اس نے جادوگروں سے مقابلہ کرایا. جب جادوگروں نے اپنے اپنے لکڑیاں پھینکی اور وہ سانپ میں تبدیل ہو گئے, موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا, یہ اژدہا بن گیا, یہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا. تو جادوگروں نے کہا کہ آمنا, ہم ایمان لاتے ہیں, ربی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. وہ ایمان لائے اور اس پہ جمے رہے. اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر فرماتا ہے کہ یہ آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, کہ کس طریقے سے اس کے اندر آفاق اور انفس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے, تمہیں اپنی بات کی طرف بلاتا ہے, اپنی دعوت دیتا ہے, اپنے دین اسلام کی دعوت دیتا ہے, رسولوں کی دعوت کی طرف تمہیں متوجہ کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ آخرت کا دن جب کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کتنا سوتے رہے, تو وہ لوگ کہیں گے کہ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا, شاید ہم صبح کا کچھ ایک پہر یا رات کا ایک پہر سوئے ہوں گے, کچھ گھنٹے سوئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جبکہ ہزاروں سال وہ سو کر خبر سے اٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا. سورہ عبس شروع ہوتا ہے. عبس جو ہے یہاں پر ایک نابینا صحابی کا ذکر ہے, عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج مطہرہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پھوپھی ذات بھائی تھے. اور یہ ام مکتوم جو ہے پھوپھی تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی, اور وہ ام مکتوم کے بیٹے عبداللہ تھے. عبداللہ ابن مکتوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کچھ نصیحت کی باتیں جاننے کے لیے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب کو خطاب کرتے رہتے ہیں. ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید یہ ہوتی ہے کہ مشرکین عرب میں سے کوئی ایمان لا لے تو اسلام کو تقویت پہنچے گی, اسی لیے اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں. جبکہ عبداللہ ابن مکتوم آ کے کہتے ہیں کہ مجھے ارشدنی یا رسول اللہ, علمنی بما علمک اللہ, مجھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح راستہ دکھا دیجئے. عبداللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے راستہ دکھا دیجئے جو رب نے تمہیں دکھایا ہے, وہ علم مجھے سکھا دیجئے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اشارے سے انتظار کرنے کے لیے کہتے ہیں. مشرکین عرب کے ساتھ یہ میٹنگ جاری رہتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی, کہا کہ ان جاءہ الاعمی عبس وتولی, کہ تیر شروع ہوا, منہ موڑا اور اس سے بیزارگی کا اظہار کیا, جبکہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا. اور وما یدریک لعلہ یزکا, تمہیں کیا معلوم شاید کہ وہ یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ نصیحت حاصل کرے. اور یذکروا فتنفعہ الذکریٰ, ہو سکتا ہے تم جو نصیحت کرو اس سے اس کو فائدہ ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگوں کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو جو مغنی بن گئے ہیں, مستغنی بن گئے ہیں, اللہ سے بیزار ہو گئے ہیں, یہ اپنے مال و منال کی وجہ سے زام میں پڑے ہوئے ہیں مشرکین عرب, ان کے پیچھے تم پڑے ہوئے, اور ایک شخص تمہارے پاس تربیت کے لیے آتا ہے تو تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بے توجہی اس وجہ سے نہیں برتی تھی کہ وہ حقیر ہیں, نابینا ہے یا غریب ہے. وہ اس وجہ سے کہا کہ یہ تو گھر کے آدمی ہیں, میری وہ بھی ماں سے بھاگے گا, باپ سے بھاگے گا, وہ صاحبتہ و بنی, اس کی بیوی سے بھاگے گا اور اس کی اولاد سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ, وہ دن بڑا ہولناک دن ہوگا, وہ دن حساب و کتاب کی کامیاب ہوگا, جو ناکام ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الکفرۃ الفجرہ, لوگ جو ہے ناشکرے بنے ہوئے ہیں, اس کے احکامات کو توڑنے والے بنے ہوئے ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ سورہ تکویر میں عورت کو اٹھا کے, لڑکی کو اٹھا کے پوچھے گا بھی ای ذنب قتلت, یہ عجیب اللہ کا انداز ہے. وہ معصوم بچی سے سوال کرے گا کیونکہ وہ مجرموں سے سوال نہیں کرنا چاہے گا, مجرموں سے بات نہیں کرنا چاہے گا. یہاں پر انڈائریکٹلی کہا گیا کہ مجرموں کی باس پرس ہوگی جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے پیدا ہونے کے بعد حقارت کی وجہ سے, یا پھر یہ لوگ ہمارے دسترخوان میں شریک ہو جائیں گے, ہمارے رزق میں شامل ہو جائیں گے, ان کو جہیز اکٹھا کر کے شادی کر کے دینا پڑے گا, کسی کو داماد بنا کے اس کے نخرے جھیلنے پڑیں گے. اس خدشے سے بچی کو مار دیتے تھے, گڑھے میں گاڑ دیتے تھے. ایسے لوگوں سے نہیں بات کرے گا اللہ تعالیٰ مجرموں پہ, بلکہ معصوم لڑکی کو زبان دے دی جائے گی, شعور دے دیا جائے گا. ان سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تم ماری گئی, وہ بولنے لگے گی کہ ہمیں اس جرم میں مارا گیا کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی داماد آئے, یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم بڑے ہو کے ان کے دسترخوان میں شامل ہو جائیں. تو بہرحال اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس سورے کے اندر منظر کشی کی ہے کہ کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت جبرائیل امین جو آتے ہیں رسول کریم ہیں, یہ پاکیزہ فرشتے ہیں, نہایت پاکیزہ فرشتے, مقدس فرشتے ہیں, ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ من ذالک, یہ وہی جو لاتے ہیں جو اللہ دیتا ہے منو ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو فلاں نبی کو بنانا تھا, فلاں کو بنا دیا گیا, یہ جبرائیل امین سے خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی. یہ بالکل غلط ہے. رسول کریم ہے, وہ ذرہ برابر غلطی نہیں کر سکتے. فرشتے تو نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں, کوئی غلطی کرتے نہیں. اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے, اللہ کا جو حکم ہوتا ہے, منو ان پہنچا دیتے ہیں, اور انہوں نے پہنچایا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ان الابرار لفی نعیم, اس وقت نیکوکار بندے بڑی نعمتوں میں ہوں گے. ان الفجار لفی جحیم, جبکہ فجار لوگ اسلام کے پردے کو, شریعت کے پردے کو تار تار کرنے والے فاجرین فجار, اس وقت گناہگار لوگ وہ جہیم میں ہوں گے, جہنم میں ہوں گے, سعیر میں ہوں گے, جہنم کے گڑھے میں ہوں گے. نارے جہنم ان کا مقدر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ مطففین میں ناپ تول میں کمی نہ کرو. ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے سوال کرے گا, ان کو دردناک عذاب دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے کچھ علیین ہوں گے, جو اعلیٰ ان کی روحیں, جو نیکوکار روحیں ہوں گی, علیین ہوں گی, اور جو فجار ہوں گے, گناہگار ہوں گے, وہ سجین میں ہوں گے. یہ علیین ایک دفتر ہے کتاب مرقوم, اور سجین کا ایک دفتر ہے جو ہے گناہگار لوگ ہیں, وہ سجین میں, جیل خانوں میں ہوں گے. اور جو ان کی جو نیکوکار روحیں تھیں وہ اللہ کی طرف سے اعلیٰ مقام پر ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناقدری کر رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہیں, روگردانی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا کہ تم فبشرہم بعذاب علیم. ایسے لوگ جو اسلام کو جھٹلاتے ہیں, کتاب اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں, ان کے لیے فبشرہم بعذاب علیم, ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. جبکہ دردناک عذاب کی خوشخبری نہیں بلکہ ڈراوا ہوتا ہے, لیکن یہ اللہ نے طنز کے طور پہ کہا کہ یہ لوگ اپنی دنیا کی ریل پیل اور دنیا کی نعمتوں میں اتنے محو ہو گئے ہیں کہ یہ سمجھتے نہیں کہ ایک دن آئے گا, حساب و کتاب ہوگا, جبکہ مجرموں کو سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جو خوشی یہ دنیا کے اندر مشغول ہے, اپنے مشغلوں میں مصروف ہیں, ان کو ایک خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. تنزیہ طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے, سچے لوگ رہے, اللہ کے نیکوکار بندے رہے ہیں, تو وہ لوگوں کے لیے تو اجر غیر ممنون ہوگا. ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا, جس کو کبھی اختتام نہیں ہوگا, کبھی نہ اس میں انٹرول ہوگا, نہ بھی وہ کبھی کلوجر ہوگا. ایسا بہترین انعام فی عیشت راضیہ, فہو فی عیشت راضیہ, دل پسند عیش میں وہ مبتلا ہوگا, جس کو جنت میں ڈال دیا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, سورہ بروج کے اندر بتایا کہ اہل ایمان کو لوگ ستاتے ہیں. کسی نے آگ کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا, کسی نے گڑھے میں ڈال دیا, کسی نے سنسار کر دیا, کسی نے مومنوں کو ستانے کے لیے ان کو کاٹ دیا اور ان کو لوہے کی کنگیاں ان کے جسم پہ چلائی, کبھی آرے سے کاٹ دیا. اس طریقے سے ستائے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جنہوں نے مومنوں کو ڈرایا ہے, ستایا ہے دنیا کی زندگی میں, اگر وہ توبہ نہ کرے, ایمان نہ ڈالے, اللہ سے اپنی معافیوں کا, قصوروں کا معافی نہ مانگے, اللہ تعالیٰ کے سامنے قصوروں کو پیش کر کے معافی نہ چاہے, ایسے لوگ جو ہے جہنم کے عذاب میں ہوں گے. وہ دردناک عذاب ہے, ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. جو لوگ ایمان نیکوکار لوگ ہیں, ایمان لائے اور نیکیاں کرتے رہے, اچھے اعمال کرتے رہے, ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ہے بڑی کامیابی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے, سخت ہے, اس سے ڈرو. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا خبر پہنچی ہے, اللہ تعالیٰ کا حدیث الجنود, کیا اس
فوج کے بارے میں تمہیں خبر پہنچی ہے، فرعون کی فوج کے بارے میں، سمود کی فوج کے بارے میں جو صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. یہ برگزیدہ انبیاء کے آنے کے بعد بھی انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی، سرکشی اختیار کی، اللہ کے احکامات کو جھٹلایا. تو لہٰذا فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، یہ لوگوں نے جھٹلایا اور بڑا جو ہے نا صاف صریح طور پہ جھٹلا دیا اللہ کی باتوں میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کو ہم نے لوح محفوظ میں رکھا ہے اور کرامن، یہ کچھ معزز فرشتے ہیں جس کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق میں فرمایا کہ چمکتا ہوا ثاقب، جو النجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا جو صبح نظر آتا ہے، نمودار ہوتا ہے، اس کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر انسان کے اوپر اللہ نے ایک نگہبان مقرر کیا جو نام اعمال لکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. اور فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، مَاءٍ دَافِقٍ سے بنایا گیا، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا گیا. آخر خون کے ایک خطرے سے بنایا گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، وہ جو سفید پانی جس سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ پانی جو سینوں اور پیٹوں کے بیچ سے نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سلسلہ افزائش نسل کا سلسلہ، انسانوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ قیامت تک برقرار رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اور پھر جو اس روز یوم تبلی السرائر، اس روز کھول دیے جائیں گے میدان حشر کے دن، آخرت کے دن. ان کے دلوں میں جو عزائم تھے، دلوں میں جو آرزویں تھی، تمنائیں تھی، وہ باہر نکال دی جائے گی اور اس روز ان کے اعمال کے حساب سے سوال جواب ہوگا، حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا لَهُم مِّن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اس وقت کوئی مددگار نہیں پہنچے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کوئی کھیل کھٹے کی بات نہیں ہے، کھیل کود کی بات نہیں ہے، بلکہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ جچی کلی کتاب ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ڈراوا ہے، اللہ کا انذار ہے. اگر اس کے مطابق زندگیاں نہیں گزار لیں گے، دنیا کی زندگی میں سدھریں گے نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا. اور یہ جو مشرکین عرب ہیں، کفار ہیں، اور ہر دور میں دشمنان اسلام ہیں جو قید کرتے ہیں، یعنی سازشیں کرتے ہیں. ان قیدی متین، اللہ رب العالمین کی جو چال ہے، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے، وہ بہت زبردست رہتا ہے. جبکہ ان کی جو ہے قیدن ضعیف کہا گیا ہے جگہ کہ بہت کمزور سازش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ کچھ سازشیں کر رہے ہیں، واکید کیدا، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کا حساب و کتاب تو ہم لینے والے ہیں، تھوڑی مہلت انہیں دے دو. پھر سورہ اعلیٰ کا آغاز ہوتا ہے. سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ اپنے رب برتر کا ذکر کرتے ہوئے اپنے رب برتر کے نام سے یاد کرو، تسبیح کرو کہتا ہے. مختلف نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نصیحت تو اس کو ملنے والی ہے، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت سے فائدہ تو وہ اٹھانے والا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور وہ جو اللہ سے وہ یتجنبها الاشقیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شقاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی بغاوت کرتا ہے، تو اس کے لیے الذی یصلی النار الکبریٰ، اسے بڑی آگ میں ڈالا جائے گا. نار الکبریٰ میں نار الکبریٰ کیا ہے؟ بڑی آگ ہے، جہنم کی آگ، اس میں ڈالا جائے گا. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اس میں نہ وہ جئیں گے نہ مریں گے، نہ موت ہی آئے گی نہ وہ زندہ رہ سکیں گے، دردناک عذاب کے اندر پڑے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قد افلح من تزکا، کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی پاکیزگی اختیار کی، تزکیہ کی طرف توجہ دیا، تزکیہ نفس کی طرف توجہ دیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، تزکیہ نفس کے لیے اس نے رب کے نام کا ذکر کیا، ذکر الہی کو ذریعہ بنایا. رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، رب کے لیے نماز پڑھی. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، مگر تم دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی پہ ریچھتے ہو، دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو. جبکہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہ پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات کہی گئی تھی. ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات کہی گئی تھی جو قرآن مجید میں پیش کی جا رہی ہے.
پھر بتایا گیا کہ قیامت کا دن ہولناک ہوگا، اس کی ہولناکی چھا جائے گی نہ صرف انسانوں پر بلکہ جمادات، نباتات اور کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں پہ اس کے اثرات نمایاں ہو جائیں گے، چھا جائیں گے۔ اسی لیے اس کو کہا گیا غاشیہ، غاشیہ کہتے ہیں چھا جانے والی چیز۔ چھا جانے والی آفت کے بارے میں کیا تمہیں خبر پہنچی ہے؟ اس روز کچھ چہرے کلوز میں ہوں گے اور سخت مشقت کر رہے ہوں گے، بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اس روز ان کو کھانے کے لیے خاردار جھاڑی دی جائے گی، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اس روز چند چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ جنت میں اعلیٰ مقام پہ رہیں گے، اس میں وہاں نہ جھوٹی بات سنیں گے نہ بے لایانی بات سنیں گے، اور پھر وہ وہاں پر ان کے لیے چشمے جاری ہوں گے، وہاں پہ وہ سرور میں ہوں گے، وہاں پر گو تکیوں کی قطاریں ہوں گی، قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، وہاں وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے انسانوں سے، کیا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسا عجیب الخلقت جانور بنایا؟ اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ کیسے زبردست تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی اونٹ کی شکل میں؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے رفع کر دیا گیا؟ پہاڑ کو نہیں دیکھتے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیسے پہاڑ جما دیا گیا؟ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھا دی گئی وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر، امر کا صیغہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیے، انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے کہ ڈنڈے کے زور پر سب کو ایمان قبول کروا دیں، بلکہ جو دل سے چاہتا ہے وہ اسلام قبول کرے گا، ایمان لائے گا، اس کی تم نصیحت کرو اور ان کا تزکیہ کرو، ان کی صفائی پاکیزگی کی طرف خیال رکھو۔ الا من تولا و کفر، مگر تم سخت گیر بنائے گئے ہو، ڈرانے والے بنا کے بھیجے گئے، جو منہ موڑتا ہے، پیٹ دکھاتا ہے اور ناشکری کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کے لیے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ بس اس روز عذاب دے گا، بڑا دردناک عذاب، بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، ان لوگوں کو، کافر لوگوں کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، ان کا حساب بھی ہم لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس آیت کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا دعا مانگنے کے لیے کہا ہے۔ جب بھی آیت سنے ثم ان علینا حسابہم، کہ پھر حساب و کتاب ہم ہی لینے والے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی مومنین کو چاہیے کہ وہ کہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا حساب تو آسان لے لے۔ پھر سورہ فجر ہے، سورہ فجر میں قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، فرعون کے قوم کی طرف، قوم عاد، قوم سمود کا ذکر کیا گیا، اور انہوں نے سرکشی کی، شہروں میں ظلم پھیلایا اور ظلم و استبداد کا میدان گرم رکھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ جزا فضا کرنے کے بجائے صبر کرتا ہے، اور جب اس کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، ناداروں کو بھی دیتا ہے، اپنے مال میں سے، حصے میں سے ان کو بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ناقدری کرتے ہو یتیم بچوں کا، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا دینے پر اکساتے بھی نہیں ہو، اکھاڑتے بھی نہیں ہو، وتاکلون التراث اکلا لما، اور تم جو میراث کا مال ہڑپ جاتے ہو، اپنی بہنوں کا میراث کا مال یا پھر بیواؤں کے میراث کا مال ہڑپ جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہارے دلوں میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے، رچ بس گئی ہے۔ اس روز کو یاد کرو جب کہ ہولناک دن ہوگا، سب حساب کتاب کے لیے جائیں گے، جب اللہ اور فرشتے سب آ جائیں گے اور صف در صف کھڑے ہوں گے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس روز جہنم کو قریب لایا جائے گا، کافر لوگوں، مجرم لوگوں کے سامنے بتایا جائے گا جہنم، یہ گڑھا ہے جس کے اندر تم جانے والے ہو۔ یومئذ یتذکر الانسان، انسان کو اس وقت ہوش آ جائے گا اور وہ کہے گا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، بولے گا اللہ کاش میں دنیا کی زندگی میں اپنے اعمال کو درست کر لیتا تو آج ناکام نہ ہوتا، اس وقت چیخے گا، لیکن اس وقت پچھتانے سے کیا فائدہ، جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب چڑیا کھیت خراب کر دی، اس کے بعد افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس روز مجرموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس روز اللہ کی طرح عذاب دینے والا کوئی اور نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سخت باندھنے والا، جکڑنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس وقت اطمینان والی روح سے کہا جائے گا
نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا اے اطمینان والی روح تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بلد میں یہ فرماتا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تقدیر بنائی گئی اس پر یہ ایمان نہیں لاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کی تقدیر نہیں لکھی، کوئی اس پر نظر نہیں رکھ رہا ہے، وہ ڈھیر سارا مال اسلام کو زد پہنچانے کے لیے خرچ کر دیتا ہے، اس پر اتراتا ہے، زعم دکھاتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ یتیموں کو کھانا نہیں دیتے، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یتیموں، مسکینوں، بے یار و مددگار لاچار لوگوں کی مدد کریں گے وہ ہے اصحاب میمنہ، سیدھے ہاتھ میں ان کے نام اعمال دیے جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کو اصحاب مشأمہ کہا گیا، جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اگر بائیں ہاتھ میں وہ لینا نہیں چاہیں گے اور پیٹھ کے پیچھے ہاتھ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں تھما دے گا ان کا رپورٹ کارڈ، اور اس وقت وہ افسوس کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ جو ہے علیہم نار موصدا، آگ ان پر چھائی ہوئی ہوں گی، آگ کے اندر رہیں گے، آگ کے شعلوں میں ان کا گزارا ہوگا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ شمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان زمین، چاند سورج اور اس طریقے سے دن اور رات کے یہ جوڑوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا تمہاری عقل میں اتنی بات نہیں آتی کہ دنیا جب ہے تو دنیا کا بھی کوئی جوڑی دار ہے، دنیا کا بھی جوڑی دار آخرت ہے، اور تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیے ہو، دنیا کے بعد آخرت کا جو ہے کہ آخرت کا عالم ہوگا، عالم آخرت ہوگا عالم دنیا کے بعد، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اس طرف توجہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، قد افلح من زکاہا، جو پاک ہونا چاہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اپنے نفس کو دبایا اور غیر فطری طریقے سے گناہوں کے ذریعے سے اس پہ بوجھ ڈالا، وہ ناکام ہو گیا۔ اور کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود کا ذکر کیا گیا جس کی طرف اللہ کی اونٹنی آئی، صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے تھے، صالح علیہ السلام سے انہوں نے گزارش کی کہ ایک معجزہ دکھائیں، پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ 9 مہینے کی گابن اونٹنی ہو اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے۔ پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کو عطا کیا، پہاڑ میں سے ایک ناقۃ اللہ کی اونٹنی نکلی، 9 مہینے کی گابن اونٹنی تھی، اس نے بچے کو جنی، ان کے سامنے یہ نشانیاں تھی، دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے اس اونٹنی کو ستایا اور بالآخر اس اونٹنی کو ختم کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ نے کہا ایک دن یہ پانی پیے گی، دوسرے دن پورے گاؤں کے اونٹنیاں پانی پئیں گی، ایک دن یہ چارہ کھائے گی اور دوسرے دن جو ہے پورے اونٹنیاں چارہ کھائیں گی۔ تو یہ لوگ پریشان ہو گئے، ایک اونٹنی پورے اونٹنیوں کے برابر پانی پی رہی ہے، ایک اونٹنی پورے اونٹنیوں کے برابر وہ کھانا کھا رہی ہے، بھوسا کھا رہی ہے یا چارہ کھا رہی ہے، تو پریشان ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے قتل کیا۔ تو جب قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قتل ولا یخاف عقباہا، اللہ اس کا انجام کیا کرے گا، اس سے ڈرے ہی نہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل میں فرمایا لیل نہار، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس طریقے سے جو لوگ صدقہ بالحسنی کرتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، وہ فسنیسرہ للعسریٰ، اللہ آسانی دے گا ان کو، اور وکذب بالحسنی، جو اسلام کو جھٹلائیں گے فسنیسرہ للعسریٰ، اللہ تعالیٰ ان کو مشکل راستے کی آسانی دے گا، مشکل راستہ ان کے لیے آسان کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہی نجات ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، اور جو اعراض کرے گا، جھٹلائے گا، وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ جو مال دیا اس میں سے خرچ کرے اور تزکیہ نفس کی طرف توجہ دے۔ پھر سورہ ضحیٰ شروع ہوتا ہے، سورہ ضحیٰ روشن چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، روشن دن کو کہتے ہیں۔ ضحیٰ کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر فرمایا جب رات جب کہ چھا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے نبی، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، چند دن کے لیے ہم نے وحی کا سلسلہ بند کیا ہے تاکہ تم وحی کو حاصل کرنے کی کیفیت اور سکت حاصل کرو، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ نازل شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہارا سینہ نہیں کھول دیے، تم غریب تھے، نادار تھے، ہم مالدار بنا دیے، تم یتیم تھے، تم کو سہارا دے دیا۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 میں فرمایا کہ
سورہ 3 اور والزیتون کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، طور سینا کی قسم کھا کے فرماتا ہے، شام، فلسطین، لبنان، اردن کی زمین کی قسم کھا کے، وہذا البلد الامین، اور خانہ کعبہ کے مکہ کے شہر کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا گیا ہے، بہترین انداز میں انسان کی پیدائش عمل میں آئی ہے، مگر انسان اپنے درجے کو گرا دیا، وہ جانوروں کے مانند ہو گیا، بلکہ جانوروں سے بل ہم اضل، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو بن گیا انسان اپنی حرکتوں اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر بچے ہوئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نہیں گرائے، ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے، فلہم اجر غیر ممنون، انہیں بہترین اجر ملے گا، فما یکذبوک بعد بالدین، بس اللہ کو جھٹلانے والوں نے جھٹلا دیا، آخرت کے دن کو بھی جھٹلا دیا، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا وہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین بڑے حاکموں میں سب سے بڑا نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں بتایا کہ قلم سے اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، وہ علم انسان کو دیا جو نہیں جانتا تھا، پھر کہا گیا کہ ابو جہل کا تذکرہ کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے اور منہ ٹیڑھا کرتا ہے، ستاتا ہے اور تانے تشنے سے کام لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ کام کر رہا ہے اس کا برا انجام ہوگا، اور اس کی سونڈ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کے رہے گا، یعنی اونٹ کو سونڈ ہوتی ہے، وہ ہاتھی کو سونڈ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ کہا گیا مجرموں کی سونڈ کو ڈالا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ مجرموں کے چہروں کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت سجدہ ہے، جب بھی موقع مل جائے سجدہ جو ہے کر لیجئے، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کہ کلا ہرگز نہیں، ان سرکش لوگوں کی آپ اتباع نہ کیجیے، اطاعت نہ کیجیے اے پیارے نبی، واسجد، سجدہ کیجیے اور اللہ سے قریب ہو جائیے، یہاں پر آیت سجدہ ہے، بعد میں کبھی آیت سجدہ کر لیجیے۔ پھر سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا تذکرہ کرتا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، طاق راتوں میں ہم نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، رمضان کے آخری دہے کی 5 طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اور کل ہی 29ویں طاق رات ختم ہوئی، طاق راتوں کا سلسلہ ختم ہوا، طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اس رات میں، وہ برکتوں والی رات ہے، روح امین، جبرائیل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں عبادت گزار لوگوں کے لیے، اور سلام ہے، یہ رات سلامتی والی ہے، یہ حتی مطلع الفجر، فجر جبکہ فجر واقع ہو جاتی ہے، فجر تک یہ رات جو ہے سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ اس کی احادیث میں نشانیاں ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلکی سی بارش ہوگی، فوار ہوگی، یا ٹھنڈا آسمان ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھنڈی ہوائیں چلے گی، کتے نہیں بھونکیں گے، اور پھر جب صبح جو ہے ہم نماز پڑھیں گے فجر کی، اس وقت اوس برس رہی ہوگی، شبنم برس رہی ہوگی، اور تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوگی، رات میں سناٹا ہوگا، کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوں گی، اور بڑی جو ہے نا پرسکون رات ہوگی، یہ نشانیاں ہیں لیلۃ القدر کے، طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں بتایا کہ مشرکین اور اہل کتاب جو جھٹلاتے ہیں، اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ ان کا ایک گروپ ہے، اور ایک گروپ اہل ایمان ہے جو اسلام قبول کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ایسے لوگ دونوں کا الگ الگ ہے، ایک شر البریہ ہے، ایک خیر البریہ ہے، اور خیر البریہ میں جو ایمان لانے والے، نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہ اونچے مقام پر رہیں گے، ان کے لیے خیر البریہ ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات، جنات عدن ملے گا ان کو، جنت عدن اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، تجری من تحتہا الانہار، وہاں پہ نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں پہ ہٹو سرکو والا معاملہ نہیں رہے گا، وہاں سے کوئی انہیں نہیں نکالے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں بھری جنت میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک لمن خشی ربہ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایسا ہی اجر اللہ تعالیٰ دیا کرتا ہے۔ سورہ زلزال میں ایک دو زور کے جھٹکا کی بات ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا زور کا ہوگا، جو زمین میں مدفن ہوگا وہ زمین نکال کے پھینک دے گی، اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، انسان بولے گا یہ کیا ہو گیا زمین کو، اس روز سب پتنگوں کی طرح بکھریں گے، جس طرح سے پتنگے ہوتے ہیں لائٹ کی طرف وہ لپکتے ہیں، ویسے سارے کے سارے انسان حساب و کتاب کے میدان حشر کی طرف لپکیں گے، وہاں پر
جو کوئی چھوٹی سی نیکی کرے گا اس کو بتا دیا جائے گا، چھوٹی سی برائی کرا ہوگا اس کو بتا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی مثال دی کہ گھوڑے ایک ایسے اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں، وہ رات میں بھی سفر کرتے ہیں، ٹاپے مارتے ہوئے جاتے ہیں، جو ہے شب خون مارتے ہیں، نئے شہروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، نئی بستیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، اپنے مالک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کو، مومنوں کو بتایا کہ تم بھی اللہ کے وفادار بندے بنو، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے ہمیشہ آگے رہو، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے آگے رہو۔ پھر فرمایا گیا کہ اس روز جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبروں میں سے اٹھایا جائے گا مردوں کو، وہ حصل ما فی الصدور، ان کے سینوں میں کیا تھا وہ نکالا جائے گا، ایمان تھا، کفر تھا، بخل تھا، فضول خرچی تھی، یا اسلام پر چلنے کا جذبہ تھا، صدقات خیرات تھے، دل میں کیا تھا وہ نکالا جائے گا۔ اور اس کے بعد ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس روز جو ہے اللہ رب العالمین، سورہ قاریہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ قاریہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے، یہ آواز دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ آواز دینے والی چیز وہ ہے کہ روز محشر انسان اپنے حساب و کتاب کے لیے چل پڑیں گے۔ یہ جو پہاڑ ہے وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے، اتنے نرم اور اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور روئی بن کے آسمان میں رنگ برنگے وہ روئی کی طرح جو ہے وہ پھر رہے ہوں گے اس کے ذرات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا نام اعمال تولا جائے گا اور وزن ہوگا نیکیوں کا پلڑا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، دل پسند عیش میں وہ مبتلا رہے گا، اور جس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا رہے گا وہ فَأُمُّهُ حَاوِیَہ، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جیسے ایک ماں کے گود میں بچہ رہتا ہے ویسے نار جہنم ماں کی طرح ہوگا، اور وہ مجرم کو اس کی گود میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَ نَارٌ حَامِیَہ، وہ کیا ہے تو کیا جانو، نارٌ حامیہ ہے، خطرناک آگ ہے، زبردست آگ ہے، جھلسا دینے والی آگ ہے، ختم کر دینے والی آگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاثر، دنیا کے مال دولت کمانے کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جبکہ آخرت کی طرف جانا چاہیے تم کو، آخرت میں کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا کے مال و منال کے لیے بھاگ رہے ہیں، اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور ضرور جہنم دیکھ کے رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روز آخرت کے دن لوگوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا، جو جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھائی گئی، کہا گیا کہ سارے لوگ خسارے میں، نقصان میں، لیکن وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، صبر کیے، حق کی تلقین کیے، صبر کی تلقین کیے، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق کی تلقین کیے، وصیت کیے، اور صبر کی تلقین کیے، وہ لوگ بچ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمزہ لمزہ میں لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں، لوگوں کو پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں اور منہ کے سامنے لان تان کرتے ہیں، تانا تشنے سے کام لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، مال کی محبت کی وجہ سے، مال کی کثرت کی وجہ سے برائیاں ان کے اندر آ گئی ہے، سینت کے رکھتے ہیں مال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حطمہ میں جاتے رہیں گے۔ وہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جائیں گے، جہاں پر ان کے سینوں تک آگ پہنچے گی، دلوں تک آگ پہنچے گی، اور دلوں کے اندر جو جذبات ارمان تھے، باطل جذبات، باطل ارمان، دنیا ہی کی محبت تھی، وہ ختم کر کے رکھ دی جائے گی، اور پھر وہ آگ کے شعلوں میں لپیٹے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فیل کا واقعہ بتایا کہ اصحاب فیل نے کس طرح سے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین عرب کو جاننا چاہیے کہ جو اس رب حاضل بعید خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی رب کی عبادت کی صحیح شکل یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تو ان کے پر ایمان لا لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا کہ مشرکین عرب مانوس کیے گئے سفروں کے، جاڑوں کے سفر سے، گرمی کے سفر سے، وہ یمن کی طرف جاتے، شام کی طرف جاتے، گرما میں بھی اور سرما میں بھی کما لیتے اور مالا مال رہتے ہمیشہ، اور یہ خانہ کعبہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے مسافر ان کا مال نہیں لوٹتے تھے، ان کی بستی پہ حملہ نہیں کرتے تھے، اس طرح سے امن میں تھے، کسی بھی قسم کا خوف نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، یہی تو لوگ ہیں یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے، نماز پڑھنے والے ان کے اوپر تباہی ہے، جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سستی برتتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے پر دیتے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو جھٹلانے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر
کثیر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا مالک بنایا جائے گا اور وہاں اس وقت کوئی چیز پینے کے لیے نہیں ہوں گی سوائے حوض کوثر کا پانی. اس وقت مومنین کو حوض کوثر کا پانی ملے گا. جب وہ ایک پیالہ پی لے گا کوئی شخص تو اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. ایسا میٹھا اور لذیذ پانی ہوگا جو مشروب ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دیا جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ لوگ گالیاں دیتے تھے کہ جڑ کٹا ہے، بے اصل ہے، اس کی نرینہ اولاد مر گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے دشمن ہی جڑ کٹے ہیں. آج ابو لہب ابو جہل کے ماننے والے کوئی نہیں ہے. آج ولید بن مغیرہ ادبا شبا کے ماننے والے کوئی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. پوری کائنات میں اللہ کے ساتھ رسول کا جو ہے آوازہ بلند کیا گیا ہے. ورفعنا لک ذکرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آوازہ بلند کیا گیا ہے. اسی طرح سے وہ جڑ کٹے نہیں ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند رہے گا. اور اللہ کے پاس جو انعام ہے اس میں سب سے اعلیٰ اور بہتر انعام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. پھر انبیاء علیہ السلام کو دیا جائے گا، صدیقین، شہداء، صالحین کو دیا جائے گا، نیکوکار بندوں کو دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر لوگ جو کمپرومائز کی بات کرتے ہیں، ایک سال تم بتوں کی پرستش کرو، ایک سال ہم تمہارے اللہ کی بندگی کرتے، یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اختیار نہیں ہے کہ ایسا کسی قسم کا کمپرومائز کرے. یہ بیجا کمپرومائز ہے اور بیس لیس ہے، یہ بے بنیاد ہے. ایسا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کہہ دو کہ تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک. تمہارے بندوں کی، تمہارے معبودان باطل کی میں پرستش نہیں کر سکتا. میرے الہ برحق کی تم بندگی اختیار کرنے والے نہیں ہو، لہذا تمہارا طریقہ تم کو مبارک، میرا طریقہ مجھے مبارک. پھر نصر کے ذریعے سے فتح کے بارے میں بتایا گیا ہے. فتح مکہ جو ہوئی ہے جب آ جائے گی تو لوگ جو ادھر جو فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے، قبیلہ در قبیلہ آ جائیں گے، قوم کی قوم اٹھ کے آئے گی اور اسلام قبول کرے گی. اور ایسا ہی ہوا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرف و اسلام بنایا. پھر اس کے بعد ان کی تربیت کا معاملہ کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا. فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب تسبیح کرتے رہیے، اللہ کی حمد کے ساتھ استغفار کرتے رہیے، گناہوں سے معافی چاہیے. ذرا تصور کیجیے، اس پوائنٹ پہ رک کے دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی قصور نہیں کیا، اپنے رب کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم تسبیح کے ساتھ، تحمید کے ساتھ استغفار کرنا. اہل ایمان کی تلقین کی جا رہی ہے کہ استغفار کرے. انہ کان توابا، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہترین توبہ. اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کا واقعہ بتایا. ابو لہب کے دو بیٹے، دو ہاتھ کاٹ دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے جوانی میں موت دے دیا ان دونوں بیٹوں کو، ابو لہب کو. یہ بڑھاپے کو پہنچا. اس کی بیوی ام جمیل جو ابو جہل کی بہن تھی، یہ کانٹیاں لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈالتی تھی. اس وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کانٹیاں ڈالتی تھی، اس کا جو شوق تھا وہ شوق پورا کیا جائے گا. اور یہ نارے جہنم میں، ابو لہب کے جہنم کے گڑھے میں یہ کاڑیاں لا کے ڈالتی جائے گی، خاردار جھاڑیاں لا کے ڈالتی جائے گی، جس سے آگ اور بھڑکے گی. ابو لہب کو اور زیادہ جو ہے نا دردناک عذاب ملے گا، کیونکہ ابو لہب نے اسلام کے خلاف کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف کوششیں کی اور ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ستایا گیا. اس وجہ سے یہ برا انجام اس شخص کے ساتھ ہوگا، ابو لہب کے ساتھ. پھر کہا گیا سورہ اخلاص میں کہ اللہ کہو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اور پھر اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا. لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا گھڑ لیا ہے، بیٹا بنا لیا. ایسا خطر نہیں ہے. نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے بات ہے کہ وہ بیٹے رکھے، بیٹیاں رکھے، اولاد رکھے. اللہ تعالیٰ نہ کسی نے پیدا کیا ہے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو صبح کے رب کے نام سے کہ من شر ما خلق، جو بھی شر بنایا ہے اس نے، اس شر سے ہم محفوظ رہیں. اور ہر قسم کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے کے لیے مومنوں کو سکھایا گیا. اور حاسد لوگ جب حسد کریں، جلنے والے، جلسی دکھانے والے، جلس سے کام لے، تو ان سے بھی پناہ چاہو. اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاؤ. پھر سورہ ناس پہ سلسلہ کلام ختم ہوتا ہے، پاریم کا اختتام ہوتا ہے، قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے. کہا گیا کہ کہو انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ
انسانوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو خناس کے وسوسوں کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا پھر وہ انسانوں میں سے ہو، جو بھی وسوسہ ڈالتا ہے ان وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے۔ موعظتین کہتے ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو، ان دونوں کا یاد کرنا، ان دونوں کا کثرت سے پڑھنا اور ورد کرنا بہت باعث اجر باعث ثواب ہے، اور برے اثرات اور بری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے اختتام پر، اللہم عانس وحشی فی قبری وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی